عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، یہ سورہ نور کی 2 آیتیں، بلکہ دوسری آیت میں نے آدھی پڑھی ہے. یہ 2 آیتیں اس وقت مراد ہیں. جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں جو اچھائی ہونا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اچھے معاشرے کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کا خوبصورت معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. پچھلے جمعہ میں نے قرآن پاک کی اسی سورہ نور کی وہ آیت شریفہ تلاوت کی تھی جس میں رب کائنات نے مسلمانوں میں آپس میں رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے، اور بہت عجیب انداز سے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارا رشتہ دار تم کو پریشان کرتا ہے تو تم اسے کھانا کھلاؤ. بدلے کا جذبہ اسلام نے مٹا دیا ہے. یہ جو 2 آیت شریفہ اس وقت ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو برائیاں پل رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا، اور آج سے 1400 سال پہلے ہمارا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس میں حیا بہت ضروری ہے. حیا جسے آپ شرم بھی کہہ سکتے ہیں، شرم و حیا عام طور پہ لفظ استعمال ہے. حیا کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں. جب ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں، جہاں حیا نہیں وہاں سمجھو ایمان بھی رخصت ہو رہا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الحیاء لا تأتی الا بخیر. جہاں حیا ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، وہاں خیر ہی خیر ہوتا ہے. ایک تیسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہو تو جو چاہے کرو. جب حیا نہیں ہوتی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی برے کاموں کے لیے. حیا بہت ضروری چیز ہے. بندے مومن مرد ہو اس میں بھی حیا، عورت میں تو حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو. یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جس مرد و عورت میں بندے مومن میں حیا ہوتی ہے، جس درجے کی ہوتی ہے اس درجے کا ایمان بھی ہوتا ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں
برائی پھیلے، اللہ نے اس کو بہت ناپسند کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی عام ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں اچھائی ہونی چاہیے، گھروں میں اچھائی ہونی چاہیے، برائی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے جو آنے کے راستے ہوتے ہیں، فواحش کے آنے کے جو راستے ہوتے ہیں، ان راستوں کو بند فرما دیا۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی عورت کی طرف چل کر جائے، پیروں کا زنا، کسی عورت کو چھونے کی کوشش کرے، ہاتھ کا زنا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرے جس سے بات کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، یا اس کی زبان کا زنا۔ لا تقربوا، قریب تک مت جاؤ، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان سب میں برائی پیدا کرنے والی اور معاشرے میں سب سے زیادہ برائی جس چیز سے آ سکتی ہے وہ انسان کی نظر ہے۔ نظر، انسان کی جو نظر ہے، اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آج کے معاشرے میں عورت انتہائی عام ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے سنا، سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ کپڑے بھی ہوں ننگی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو الگ الگ چیزیں۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کپڑے بھی ہیں ننگی بھی ہیں۔ 1400 سال پہلے جس زمانے میں جاہل عرب، منافق، مشرک، کافر بھر کے لباس پہنتا، اس زمانے میں ہمارے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورت کپڑے پہنی ہوئی بھی ہوگی، ننگی بھی ہوگی۔ تو آج کا یہ زمانہ، ٹی وی میں بے حیائی، فحاشی، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں عورت کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور میں اپنے معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آیت شریفہ سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ نظر جب پڑتی ہے تو نظر کے ذریعے سے برائیاں دل میں اترتی ہیں اور پھر برائیوں پر برائیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نظر خود برائی ہے۔ تو دوسری چیز فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، سوائے اپنی بیوی کے، یا عورت ہے تو اپنے شوہر کے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ نظروں کو نیچی رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، دنیا میں بھی اچھا ہے، آخرت میں تو ہے ہی اچھا۔ اور آخر میں اللہ نے تنبیہ کر دی، بلکہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں تہدید، ڈرایا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، مسلمانوں اچھی طرح سن کے رکھو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہاں تمہاری نظریں بھٹکتی ہیں، کدھر کدھر جھانکتی ہیں، کیا کیا تم اپنی شرمگاہوں کے استعمال کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں مردوں کو حکم دیا، آگے کی آیت میں عورتوں کو الگ سے خطاب کیا۔ مردوں سے کہا نظروں کو نیچے رکھو،
نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، ادھر ادھر مت جھانکو، بھٹکو نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بس تھا، عورتیں بھی یہی سن لیتی؟ نہیں، اللہ نے خصوصیت سے عورتوں کے لیے بھی آرڈر دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ عورت کی بھی نظریں بھٹکتی ہیں۔ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سوائے اپنے شوہر کے۔ اور آگے الگ سے ایک اور حکم دیا ہے عورتوں کو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی جو زیب و زینت ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یا بدن پہ جو لباس ہے، یا تمہارے اوپر جو زیور ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی اس خوبصورتی اور زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ چیز جو ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اوپر کا برقعے کا کپڑا ہے، اوڑھنی کا کپڑا ہے، وہ ظاہر ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ اندر کی جو خوبصورتی اللہ نے دی ہے، کپڑوں سے، چہرے پر زیب و زینت ہے، ان سب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے آخر تک، یہ بڑی آیت ہے، آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کو کس کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلا اپنا شوہر ہے، شوہر تو دکھانے کی چیز ہے، بلکہ اپنے اچھے کپڑے، اچھے زیور پوری طرح سجا کے اپنے شوہر کو بتاؤ، تاکہ تم بھی اپنے دائرے میں رہ سکو، تمہارا شوہر بھی بھٹکے نہیں۔ آج کے زمانے میں بہت ضروری، میں کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سمجھا کے رکھو کہ تمہارے اچھے کپڑے، اچھے زیور، تمہاری جتنی اچھی چیزیں ہیں، سب پہن کے شوہر کے سامنے بتانا ثواب کا کام ہے۔ یہ باہر جاتے خود پہننے کا نہیں ہے، اندر شوہر کے لیے۔ اور چاروں طرف بازاری عورتیں بنی سجی پھرتی ہیں، ہمارا شوہر کہیں ان کی طرف دیکھ کے بھٹک نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت کو چھپانے کی ضرورت نہیں، بنا کے سجا کے شوہر کو بتاؤ۔ ایک فہرست اللہ نے بیان کی ہے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے ساس سسرے کے سامنے۔ آپ سورہ نور کی 31ویں 32ویں آیت پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی فہرست بیان فرمائی ہے جس کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ بھائی ہے، مثلا اپنی بہنیں ہیں، بھائی کا بیٹا ہے جو اپنے لیے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک فہرست اللہ نے گنائی کہ ان کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ باہر نکلتے ہوئے اپنے زیب و زینت کو سجا کے سنوار کے نکلنا تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ حتیٰ کہ عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی شرعاً حرام قرار دیا۔ خوشبو لگا کے گزرے گی راستے سے، خوشبو جیسے ہی آتی ہے غیر مرد کیا نظر اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنے جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، یہ نہیں چلانا، خواہ نہیں چلانا، آدمی بہت پھنستا ہے اس کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز اپنی دو رانوں کے درمیان جو ہے، یعنی اپنی شرمگاہ، اس کا بھی غلط استعمال نہ ہو۔ اس دو چیزوں کی ضمانت اگر مجھے دے دے کہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا کسی نامحرم عورت کو دیکھنا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بات کرنا ہے۔ آگے اسی طرح تفصیل بیان کی کہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے، پیروں کا زنا چل کے جانا ہے۔ القلب یتمنا ویہوی، انسان کا دل تمنا اور آرزو کرتا ہے حرام کاری کی۔ والفرج یصدق ذلک یکذب، اور انسان کی شرمگاہ جو ہے اسے یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یا تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آخری فعل شرمگاہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور آخری چیز کا تذکرہ فرمایا کہ نظر یہ پہلی چیز ہے، اور یحفظ فروجہن، شرمگاہوں کی حفاظت یہ آخری چیز ہے۔ اگر پہلی ہی چیز کی حفاظت کر لی جائے تو آخر تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں امہات المومنین ہیں۔ اتنے میں ایک اندھے صحابی جو بہت مشہور و معروف ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم، سورہ عبسہ میں ان کا تذکرہ ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گھستے ہوئے چلے آ گئے، ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ دو امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجبا منہ، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو، پردہ کرو۔ امہات المومنین جن کو اللہ نے پوری دنیا کی مسلمانوں کی ماں کی حیثیت سے سلیکٹ کیا ہے، ان کے دلوں میں برائی کا تصور نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پھر کیوں پردہ کریں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا امیاوان انتما، یہ بیچارے اندھے ہیں، تم تو اندھے نہیں ہو، جاؤ اندر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، برائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دونوں امہات المومنین کے دل و دماغ میں کسی اندھے صحابی کو دیکھ کر کسی قسم کا تصور آنے کا تصور تک بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، بس بات ختم۔ پردہ ہے، پردہ کرو، بس دیکھنا نہیں چاہیے۔ معلوم ہوا ہمارے حدیث کی تفسیر لکھنے والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر شہوت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں عورت کے اوپر نظر ڈالنا یا مرد کا عورت پر نظر ڈالنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض ضرورت کی چیزیں مستثنیٰ ہیں، کسی جگہ علاج کے لیے جاتے ہیں، ایسی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں جو شرعاً مستثنیٰ ہو سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد عورت کو دیکھے، کوئی عورت مرد کو دیکھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لا تتبع نظرۃ نظرہ، ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر معاف ہے، فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخرہ، پہلی نظر تمہیں معاف ہے جو پڑ گئی، دوسری نظر جان بوجھ کے دیکھنا کہ ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، یہاں بہت ڈینجر مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ حرام ہو جائے گا، یہ دوسری نظر جائز نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آیت اتر گئی تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بازار میں جاتے رہتے ہیں، اچانک کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، صحابیات تو بغیر پردے کے نہیں نکلتی تھی، لیکن منافق کافر و مشرک عورتیں تھیں، کپڑا تو پوری طرح پہنتی تھیں لیکن چہرہ تو ان کا کھلا ہوتا تھا، تو میری نظر اگر کسی پر پڑ گئی اچانک تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، نظر پڑی تو نظر کو لمبی مت کرو، اسے پھیر لو نظر۔ بعض روایتوں میں اصرف بصری ہے، بعض روایت میں ان اطرق بصری ہے، دونوں کا معنی یہ ہے کہ جلدی سے اپنی نگاہ کو پھیر لو، عورت کے محاسن پر نظر کرتے ہوئے نگاہ کو لمبی مت کرو۔
ایک بار کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرات صحابہ سے ایک سوال کیا اللہ کے رسول، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے؟ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں جو فاطمہ کے شوہر ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا یا جواب دے نہیں سکے، عورت کے لیے کیا سب سے بہتر؟ آپ کے ذہن میں کچھ جواب آتا تو نوٹ کرو، عورت کے لیے کیا سب سے بہتر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہم نے جو سوال کیا اس کے اوپر غور کر کے جواب دو، عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ ای شیء خیر للمرأة، کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی دھن لیے ہوئے میں گھر میں آیا اور آ کر میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ آج اللہ کے نبی نے تمہارے ابا جان نے ایک سوال کیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، تم جواب دو۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ حضرت سوال دہرائیے، کیا تھا سوال اللہ کے رسول؟ کہا کہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے بہتر ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بہت بڑی شخصیت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اعلان کرو کہ لوگوں سب اپنی نظروں کو نیچی جھکا لو، فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ اور یہی وہ فاطمہ الزہرا تھیں رضی اللہ عنہا جن سے خبر کے اطراف میں پردہ پکڑنا شروع ہوا تھا۔ اب ہماری عورتیں مرتی ہیں تو ہم لے جا کے سب کے سامنے دفن کر دیتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں۔ عورت کا جنازہ جب آتا ہے اس کا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہیے، بلکہ خاندان کے لوگ جو ہے اس کی تدفین کرنا، باہر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو دور رہ جانا چاہیے، قریب نہیں جانا چاہیے۔ بھائی ہے، ماں ہے، شوہر ہے، فلاں ہیں جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں وہ جا کے تدفین کریں اپنے گھر کی خاتون کو، سارے لوگ جا کے چاروں طرف گھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، عورت دکھا رہے ہوتے ہیں تو عورت کا جنازہ، ہمارے ہاں تو اعلان کرتے ہیں عورت کا جنازہ نہیں دکھاتے، لے جاؤ، کوئی خاص رشتہ دار دیکھا نہیں ہے تو الگ سے لے جا کے اس کو دکھا لو، عام دیدار کسی عورت کا جائز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے قبرستان میں اور خبر میں اتارا جائے تو چاروں طرف سے پردہ پکڑ لو تاکہ میرے جنازے کو زمین میں اتارا جائے تو میں کتنی لمبی کتنی موٹی ہوں کسی مسلمان کو نظر نہ آئے۔ بہت بڑی چیز، اتنا احتیاط، تبھی تو اللہ مقام دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا سوال کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو ایک سیکنڈ سوچے بغیر حضرت فاطمہ نے جواب دیا اللہ یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ کب نہیں پڑے گی؟ جب وہ گھر کے اندر رہے گی، ضرورت پہ نکلنا تو پوری طرح برقعے سے نکلے گی، پردے کے ساتھ نکلے گی، باقاعدہ احتیاط کر کے نکلے گی۔ اللہ یراہن الرجال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کو یاد رکھ لیا، اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کا یہ جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم پہلے تو نہیں جواب دے سکے، اب کہاں سے آ گیا؟ کہا فاطمہ نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ آنکھ اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں، سینے میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اسے اللہ جانتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگائے بیٹھے،
جیسے کوئی شکار کرنے والا شکار کے تلاش میں بیٹھتا ہے، اس طرح اللہ بندہ مومن کو، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں یہ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ قلب، یہ دل، دماغ، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھنے والے ہیں، اس لیے اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرو، غلط مت استعمال کرو۔ آج کل وبا عام ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں، نوجوان پیچھے چھیڑتے جاتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو، لڑکیوں کو چھیڑنے والے یہودی اور منافق ہوا کرتے۔ نوٹیٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کر کے رکھو۔ حضور کے زمانے میں عورتوں کو چھیڑنے والے یہودی اور منافق ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے اس میں کہ اگر نہیں رکے تو یاد رکھو عذاب علیم ہوگا تمہارے۔ یہ آیت شریفہ سورہ احزاب میں کھول کے پڑھ کے دیتے۔ اور آج مسلمان کہلانے والا بہت سے مسلمان ہیں، لڑکیوں کے پیچھے جانا، ان کو دیکھنا، چھیڑن چھاڑ، منافقوں اور یہودیوں کی چالیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئیں۔ ایسے مسلمانوں کو عزت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ اپنا کیریکٹر درست کرو، اپنا اخلاق درست کرو۔ شادی بیاہ کے اندر عورتوں اور مردوں میں اختلاط ہو رہا ہے، یہ اسے دیکھ رہا، وہ اسے دیکھ رہا۔ دولہا کے پاس جو ہو رہا ہے وہاں سے ڈائریکٹ ٹی وی میں مردوں کے پاس آ رہا ہے، مردوں کے پاس جو ہو رہا ہے وہ عورتوں کے پاس جا رہا ہے۔ کہاں کی تہذیب ہے؟ کس نے سکھائی؟ کیا ہمارے پیغمبر نے یہ سکھایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی آج سے 1400 سال پہلے، نظروں کو جھکائے رکھو، کسی نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں، اور ہم باقاعدہ دکھا رہے ہیں۔ جس وقت سے یہ ڈائریکٹ ریلے شروع ہوا اس وقت سے ہی میں نے شادی محلوں میں شادی پڑھانا جانا بند کیا۔ عورتوں کو مردوں میں دکھا رہے ہیں، مردوں کو عورتوں میں دکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا پسندیدہ معاشرہ نہیں ہے۔ شادیاں اچھی شادیاں کرو، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے، دولت کے موافق ولیمہ کھلاؤ۔ دولت دی ہے اللہ نے تو تجوریوں میں جمع کر کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا کیا کہ مردوں اور عورتوں کو ملا کے بٹھا دیا، سب مل کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، عورتیں بھی کھا رہے ہیں، مرد بھی کھا رہے ہیں، یہ اسے دیکھ رہا وہ اسے دیکھ رہا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایسا موقع فراہم کرنا شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کیا نحوست ہوگی۔ ہمارے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے کی بات ہے کہ ایک صاحب کوفہ میں ایک لڑکی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اور دیکھا لڑکی خوبصورت، عرب کی لڑکیاں تو عورتیں تو خوبصورت ہی ہوتی، دیکھا اور دیکھا اور دیکھا۔ آدمی بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے تاجر تھے، پیسے والے تھے، خوب اچھی طرح دیکھ کر آ گئے۔ کیا ملا دیکھنے سے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ خیر آئے، گھر آئے، ماں جو تھی ان کی پہنچی ہوئی تھی، ماں نے دیکھ کے کہا بیٹے تیرے چہرے کو کیا ہوا؟ تیرے چہرہ کالا پڑ گیا۔ پریشان ہو گئے، اپنے کمرے میں گئے، کمرے میں آئینک میں دیکھا تو سچ مچ ان کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اللہ کو ناپسند آ گیا، بد نظری سے چہرہ کالا پڑ گیا۔ فوراً رونے پریشان ہونے لگے۔ آدمی پہ آفت آتی ہے تو آدمی روتا ہے نا، پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے روتے رہے۔ اتنے میں خیال آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کوفہ سے بصرہ، کوفہ سے بغداد، بغداد ہی کے علاقوں میں سے ایک علاقہ کوفہ ہے۔ بغداد جو ہے وہ صدر مقام ہے۔ کوفہ سے سفر کیے،
بس میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا سفر ہے. اس زمانے میں ذرا دیر تھا، اونٹوں پہ یا ایسی سواریوں پہ سواری کرتے. بڑی تیزی سے سفر کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے. دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کے کھٹکھٹایا تھا. اللہ نے حضرت جنید علیہ الرحمہ کو کشف کے ذریعے سے معلوم کرا دیا یہ کیوں آیا ہے. تو حضرت نے اندر سے ہی کہا کوفہ میں غلطی کرتے ہو اور بغداد میں اپنے چہرے کو سفید کرنے کے لیے آتے ہو. وہیں جوتوں کے پاس بیٹھ کے بیچارے رونے لگے کہ حضرت کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی بزرگوں پہ کشف ہوتا ہے. بہت پریشان ہوئے. حضرت نے اندر بلایا اور بلا کے توبہ اللہ کرائی، مرید بنایا اور پھر جو نظر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کالے چہرے کو گورے چہرے سے بدل دیا. میرے بھائیو، آج کون ہے ایسا جو ہمارے کالے چہرے کو گورے چہرے سے بدلنے والا؟ آج کوئی ایسا پیر آپ کو نہیں ملے. اس لیے قرآن و حدیث کے اعمال کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے گھر کے معاشرے کو اچھا رکھو. دیور کو حکم ہے بھابھی سے پردہ کرنے کا، پردہ کراؤ. جیٹھ کو حکم ہے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سے پردہ کرنے کا، پردہ کراؤ. گھروں میں یہ اچھی چیزیں پیدا کرو. کہیں چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے. جہاں تک ہو سکے انسان اپنے اوپر نظر کر کے اس بات کی کوشش کرے کہ میں غلطیوں سے بچوں گا. ان سب کے باوجود اگر کسی ماحول کی کسی پریشانی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ نے سنا ہوگا، میں نے ہی غالباً یاد پڑتا ہے 10-12 سال پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں. جنید بغدادی جن کو سید الطائفہ کہا. ایسے سینکڑوں مرید تھے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جاتے ہوئے کنویں کی طرف نظر کیا کہ کنویں میں ایک لڑکی پانی کھینچ رہی ہے. خوبصورت لڑکی تھی. اس کی طرف دیکھتے رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان چھین لیا اور پھر اس لڑکی کے عاشق ہو گئے. اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گئے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے ٹھانی. بادشاہ وقت کی بیٹی تھی وہ. بادشاہ نے تربیت کے لیے کسی کے گھر میں چھوڑ رکھا تھا، جاؤ پانی سینو، کام کاج کرو، تربیت کے لیے چھوڑ رکھا تھا. بادشاہ کی بیٹی شہزادی عاشق ہو گئے. بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا ہماری شرطیں ہیں، مان لو تو ہم تم کو اپنی بیٹی سے شادی کر دیں. وہ جانتا تھا کہ عبداللہ اندلسی معمولی آدمی نہیں ہے. پہلی شرط یہ کہ عیسائی بنو، اور دوسری شرط یہ کہ عیسائیوں کی وہ لمبی ٹوپی پہنو، اور تیسری شرط اس نے کہی تھی، میں اسے نقل کرنا اپنی زبان سے مناسب نہیں سمجھتا، بڑی ڈینجر قسم کی، خطرناک قسم کی شرط تھی. 2 کو تو انہوں نے مان لیا، عیسائی بن گئے، ٹوپی بھی پہن لی. اور تیسری ایک شرط یہ بھی تھی کہ ناپاک جانور کو چرانا پڑے گا، تو چرانے بھی لگے. 7 قرات کے حافظ، ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ. ایک مرتبہ جنید بغدادی نے آ کے پوچھا حضرت آپ 7 قرات کے حافظ تھے، آپ کو قرآن مجید کچھ یاد ہے؟ سور کو چراتے ہوئے ان سے پوچھا گیا تو حضرت نے کہا قرآن سب بھول چکا ہوں، بس ایک آیت یاد ہے. بہت توجہ سے سن کو رکھو میرے بھائیوں. حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آیت یاد ہے، سورہ حج کی ایک آیت کا ٹکڑا. فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے خدا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ایک نظر پڑی پوری عاقبت برباد ہو. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت بڑی دولت ہے. عبداللہ اندلسی کو 40 دن تک ایسا اللہ نے آزمائش میں رکھا.
مریدوں کی رونے دھونے آہوزاری کرنے سے اللہ نے دوبارہ ان کو ہدایت دی، لیکن ساری دنیا کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا کہ یہ ایک نظر سے کیا بربادی آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، بہت احتیاط سے زندگی گزارو۔ آج کے حالات میں اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی ایک نظر پڑے کسی عورت پہ، اس نظر جھکا لے کہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے، میں حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس نے کسی نامحرم لڑکی کی طرف دیکھا اور اس ڈر سے کہ یہ خدا کو پسند نہیں اپنی نظر جھکا لیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ سے ڈر کر جو نظر اس نے جھکا لی، اس کی وجہ سے میں اسے ایسا ایمان دوں گا کہ اس ایمان کی لطف و لذت کو اپنے دل میں پائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو توفیق دے۔ یہ مضمون ایسا ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو لوگ بولیں کیا دیوانہ مولی ہے، آج کل تو یہی سب چیزیں عام ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ آپ دیوانہ کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہم نے سورہ نور کی قرآنی معاشرے کی آیت آپ کو پیش کر دی ہے، اور دعا ہے اللہ سے کہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں احتیاط سے زندگی گزارنے کی، اپنی نگاہوں کو، شرمگاہوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے معاشرے کو صحیح بنانے کی توفیق دے۔